میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث کو موضوع کلام بنایا. یقین فرمائیے یہ اس ہستی کا کلام میں نے موضوع کلام بنایا ہے کہ جس ہستی کے متعلق یہ کہا گیا کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق کلام علی ابن ابی طالب. اللہ کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے اوپر کوئی کلام ہے تو علی ابن ابی طالب کا کلام. اور دیکھیے یہ ہستی کا کلام ہے کہ خود نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین نے ایک مقام پہ ایک جملہ فرمایا وَإِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ. میں قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے جو ترجمہ کیا نا اس جملے کا، وَإِنَّ علی مولا فرما رہے وَإِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ. مولا فرماتے سلطنت سخن کے حکمران ہم ہیں، سلطنت سخن کے فرما روا ہم ہیں. امیر سخن امیر المؤمنین کا یہ کلام ہے. کیا فرمایا؟ ستۃ اشیاء حسن ولکنہ من ستۃ احسن. علی مولا فرماتے ہیں 6 چیزیں اچھی ہیں، 6 چیزیں اچھی ہیں فی ذاتہ و بنفسہ ولکنہ من ستۃ احسن. لیکن جب ان 6 چیزوں کو 6 افراد انجام دیتے ہیں تو پھر بہت اچھی ہو جاتی ہے. اب ہے اجازت وہ 6 چیزیں میں جلدی امید ہے کہ ساری سنا دوں، ساری نہ سنا سکا تو جتنی بھی سنا سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک صلوات سارے بلند آواز سے توجہ رہے رہے. پہلی چیز مولا علی فرماتے الصبر حسن وهو من الفقراء احسن. آقا فرماتے صبر اچھی چیز ہے، صبر اچھی چیز ہے، لیکن فقیر صبر کرے تو بہت اچھا ہے. ایک فقیر، ایک تنگ دست، وہ اگر صبر کرے، اللہ جانتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں ہر انسان کی پیشانی میں نا ایک نور ہے، اس کی آبرو، اس کی عزت کا ایک نور اللہ نے ہر انسان کے چہرے پہ رکھا ہے. اور جب انسان کسی انسان کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو وہ نور ختم ہو جاتا ہے. فقیر صبر کرے، اپنی آبرو کا سودا نہ کرے. فقیر صبر کرے، اپنی عزت نفس کو نہ بیچے. توجہ چاہ رہا ہوں. ایک بات یاد رکھنا، خدا کی قسم، دولت کی زیادتی، پیسے کی فراوانی، کسی کے پاس وہ دولت کے انبار، یہ قطعاً دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے. اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستی قطعاً دلیل نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اور میرا بھائی یہ دنیا دار امتحان ہے، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے. کسی کے شکر کا امتحان ہے، کسی کے صبر کا امتحان ہے. اچھا فقیر سے تو کہہ دیا اسلام نے کہ اپنی عزت کا سودا نہ کرے، دست سوال دراز نہ کرے، مانگے نہیں کسی سے. لیکن امیر سے اسلام کیا کہتا ہے؟ سنو ذرا. اسلام کہتا ہے کہ تیرے گھر کے اطراف میں جو 40 گھر ہیں، 40 گھروں تک یہ انسان کا پڑوس ہے، ہمسایہ ہے. توجہ ہے. اور ہمسایہ کے بارے میں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہمسایہ مان جایا. ہاں، سید الانبیاء فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی تاکید کی، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہونے لگ گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے. اتنی تاکید ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کی. اور یاد رکھیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ شب جمعہ جب آتی تھی نا، شب جمعہ، میں اپنی ماں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو دیکھتا تھا کہ ساری رات مصلی عبادت پر کھڑی رہتی تھی.
اچھا اب میں روایت کا لفظ پڑھتا ہوں، اب اس سے خود سوچنا کہ کتنی دیر بی بی قیام کی حالت میں مصلی عبادت پر کھڑی رہتی تھی. حتی تتورم قدماہا، روایت کہتی اتنی دیر بی بی مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے. آپ مجھے ایمان سے بتائیے جوان بزرگ سارے، کیا کبھی اتنی دیر ہم کھڑے ہوئے کہ پاؤں پہ ورم آ جائیں؟ کیا گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑے ہونے سے پاؤں پہ ورم آتے ہیں؟ حتیٰ وتتورم قدماہا، پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے. جملہ سننا، شب جمعہ امام مجتبیٰ کہتے ہیں میں سنتا تھا میری ماں بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہو کے نا اپنے ایک ایک شیعہ کا نام لے کے دعا کرتی تھی. ایک ایک شیعہ کا نام لے کے میری ماں زہرا دعا کرتی. کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی. میں نے ایک دن عرض کی اماں جان آپ ایک ایک فرد کا نام لے کے دعا کرتے. اماں جان آپ نے کبھی اپنے لیے تو دعا ہی نہیں کی. اس وقت فرمایا یا بنیا الجار ثم الدار، حسن بیٹا پہلے ہمسائے کا حق مقدم ہے پھر گھر والوں کی باری آتی ہے. اور فرمایا حسن بیٹا جب میں لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں نا اللہ تعالیٰ میری حاجتیں بغیر مانگے ہی پوری کر دیتا ہے. میرے محترم سامعین، صبر اچھی چیز ہے، ہر کوئی صبر کرے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا جب قیامت کا دن آئے گا میری امت کے فقیر لوگ سب سے پہلے جنت جائیں گے. فقیر لوگ سب سے پہلے جنت جائیں گے. اور سامعین گرامی میں نے عرض کیا کہ 40 گھروں تک آپ کا پڑوس ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ جو صاحب مال ہے، جو غنی ہے، جو پیسے والا ہے، اسلام اس سے کہتا ہے رات کو سونے سے پہلے 40 گھروں میں ایک ایک دروازے پہ جا کے خود پتہ کر کہ کسی گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کسی گھر میں کوئی بیمار تو نہیں، کسی گھر میں کوئی ضرورت مند تو نہیں. اللہ اکبر. اب اسلام نے فقیر سے کیا کہا کہ گھر بیٹھے، اور امیر سے کیا کہا کہ ایک ایک دروازے پہ جا کے پتہ کر کوئی مستحق، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند. اب ایمان سے بتائیے اگر امام زمانہ کی حکومت آ جائے، آل رسول کی حکمرانی قائم ہو جائے اور کرۂ ارض پر اسلام کا نفاذ ہو جائے تو حکومت اسلامی میں فقیر دربدر نہیں ہوگا، امیر دربدر ہوگا. امیر جائے ایک ایک گھر کے دروازے پر اور جا کے ان کی ضروریات. امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کیا تھی؟ اوشیعون امام سجاد علیہ السلام، خدا کی قسم 100 گھرانہ تھا مدینے میں جن کی سرپرستی مولا سجاد علیہ السلام فرماتے تھے. رات کی تاریکی میں پشت پر اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جانا اور فقراء اور مساکین کے دروازوں تک جا کے پہنچانا، یہ سیرت تھی میرے مولا سجاد کی. اور رات کی تاریکی میں چہرہ میرے مولا نے چھپایا ہوتا تھا، اور جب کسی نے پوچھا آقا رات کے وقت چہرہ چھپا کے یتیموں کے دروازوں پر یہ اناج کی بوریاں، اس وقت میرے مولا سجاد نے فرمایا، میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر صدقہ دینے سے اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے. خدا کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے جب انسان کسی کو چھپا کے صدقہ دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے. لیکن یاد رکھو کسی بندے کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو. اگر دستے سوال دراز کرنا ہے اس غنی مطلق، اس غنی علی الاطلاق کی بارگاہ میں، اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے تھے الفقر فخری، یہ فقر میرا فخر ہے. کیسا فقر؟ اللہ کا فقیر ہونا، رب کا فقیر ہونا میرا فخر ہے. سید الانبیاء فرماتے تھے میرا اللہ ایک وقت کی روٹی تو مجھے دے، دوسرے وقت کے لیے میں تجھ سے سوال کروں. میرا اللہ میں تیری بارگاہ کا فقیر رہوں، یہ میں محمد کا فخر ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب آتے تھے نا مسجد میں، دروازہ مسجد پر پہنچ کر امام مجتبیٰ کے جملے پتہ کیا ہوتے تھے؟ الہی عبدک ببابک
عبید و کعب بابک، مسکین و کعب بابک، فقیر و کعب بابک۔ میرا اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پر، میرا اللہ مسکین تیرے دروازے پر، میرا اللہ تیرا فقیر تیرے دروازے پر ہے۔ لوگوں کے فقیر نہ بنو، رب کے فقیر بنو جو علی کل شیء قدیر۔ ایک صلوات تو پڑھو محمد و آل محمد کی ذات میں بلند آواز۔ پہلی بات صبر اچھی چیز ہے، فقیر صبر کرے بہت اچھا ہے۔ دوسری بات السخاء حسن وہو من الاغنیاء احسن۔ علی مولا فرماتے سخاوت اچھی چیز ہے، سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن اگر پیسے والا غنی سخاوت کرے تو بہت اچھا ہے۔ اور دوستو یقین کرو مولا علی کے جو شیعہ ہیں ان کی صفات میں یہ صفت ہے کہ شیعیان علی سخی ہوتے ہیں، آل رسول کے شیعہ سخی ہوتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ فرماتے جنت بھی سخیوں کا گھر ہے۔ اللہ نے بخیلوں پر جنت حرام کر دی ہے، بخیل جنت نہیں جائیں گے، سخی جنت جائیں گے۔ اور ارباب دانش قدردان تشریف فرما، ذمہ داری سے حدیث سنا، سید الانبیاء کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں بخیل عبادت گزار، نماز ایک قضا نہیں کرتا، روزہ ایک قضا نہیں کرتا، عبادت گزار بہت ہے لیکن ہے بخیل، راہ خدا میں خرچ کرنے کی اسے توفیق نہیں۔ رسول اللہ فرماتے اس بخیل عبادت گزار سے وہ گنہگار افضل ہے جو سخی ہے۔ بخیل عبادت گزار سے سخی گنہگار، چونکہ عبادت تو خدا کی ہے نا، خدا اپنے حقوق کسی کو معاف کر دے، کسی کو کیا تکلیف ہے۔ سخاوت میں اللہ کا فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہوتا۔ توجہ ہے سامعین گرامی؟ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ معصوم نے فرمایا کہ چار قسمیں ہیں انسانوں کی، کچھ سخی ہوتے ہیں، کچھ کریم ہوتے ہیں، کچھ بخیل ہوتے ہیں، کچھ لئیم ہوتے ہیں۔ سخی کون ہوتا ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے خود بھی کھاتا ہے، لوگوں کو بھی کھلاتا ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے خود نہیں کھاتا، لوگوں کو کھلاتا ہے۔ اور آل محمد کا گھرانہ کریم گھرانہ ہے، خدا کی قسم۔ اور آل محمد کی کریمی پہ گواہ سورہ مبارکہ دہر کی وہ 30 آیات ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ کریم گھرانہ، خود بھوکے رہ لیتے ہیں، کسی کو بھوکا دیکھ نہیں سکتے، خود حاجت مند ہوتے ہوئے بھی کسی محتاج کو دیکھ نہیں سکتے، ان کی حاجت کو ترجیح دیتے ہیں اپنی حاجت پر۔ الحمدللہ کثرت سے زائر بیٹھے ہیں۔ آپ مشہد گئے، امام رضا کا دسترخوان چل رہا ہے، کربلا میں مولا حسین کا دسترخوان الگ چل رہا ہے، مولا عباس کا دسترخوان الگ چل رہا ہے، نجف میں مولا علی کا دسترخوان الگ چل رہا ہے، سامرہ میں دسترخوان الگ چل رہا ہے، کاظمین میں دسترخوان الگ چل رہا ہے۔ جو حضرات مدینہ گئے ہیں، اگرچہ وہاں پہ آل یہود کے بہت بڑے مظالم کے باوجود اوالی میں شیخ عمری کا جو وہ نخلستان اور مزرعہ ہے، وہاں پہ آج تک امام حسن مجتبیٰ کے نام کا دسترخوان چل رہا ہے۔ اور جو حضرات حج پہ گئے ہیں اور وہاں گئے ہیں وہ گواہی دیں گے، ہر روز ہزاروں لوگ امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان سے فیض یافتہ۔ یہ سارا کریم گھرانہ ہے۔ مدینہ میں آپ جانتے ہیں کہ امام مجتبیٰ کا دسترخوان وہ اصل میں آل محمد کا ایک مہمان خانہ تھا، آل رسول کا ایک مہمان خانہ تھا، بڑا عظیم الشان مہمان خانہ مدینے میں۔ اور مدینے میں جب کوئی اجنبی آتا تھا وہ آل رسول کا مہمان بنتا تھا، اور اس کے انچارج جناب امام مجتبیٰ علیہ السلام تھے۔ اور بعد میں جب شہزادہ علی اکبر جوان ہوئے تھے تو اسی آل محمد کے مہمان خانے کا انتظام شہزادہ علی اکبر نے سنبھالا تھا، اور رات کی تاریکی میں چھتوں پہ شہزادہ علی اکبر آگ روشن کرواتے تھے تاکہ دور کا کوئی بھولا بھٹکا مسافر اس آگ کو دیکھ کے آئے اور آل محمد کا مہمان بنے۔
ایک اجنبی وارد مدینہ ہوا، مولا امیر المومنین نخلستان میں پانی لگا رہے تھے کھجوروں کو، سیدھا مولا علی کے پاس آیا، عبد خدا میں بھوکا ہوں، اگر کھانے کو کچھ ہو۔ میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا عبد خدا وہ شاخ کے ساتھ، کھجور کی شاخ کے ساتھ میری روٹی بندھی ہوئی ہے، بسم اللہ، صلوات سارے حضرات پڑھ ماشاءاللہ، خیریت ہے؟ میرے بھائی تشریف لے آئے، میرے 20 منٹ پڑے، توجہ میری طرف رہے۔ تو دخلستان میں آیا تو آقا مجھے بھوک لگی، جانتا نہیں تھا، عبد خدا مجھے بھوک لگی۔ مولا نے فرمایا وہ روٹی بندھی ہوئی شاخ کے ساتھ تو کھول کے کھا لے، جو کہ خشک روٹی تھی، ایک لقمہ بمشکل اس نے توڑا، کھایا نہ۔ مولا امیر دیکھ رہے تھے، فرمایا اچھے کھانے کی، نرم غذا کی، عمدہ کھانے کی خواہش رکھتے ہو نا تو مدینے چلے جاؤ۔ ہاں خدا کی قسم، یوں تو آل محمد کا سارا گھرانہ کریم ہے، آل محمد کے کریم گھرانے میں بھی کریم آل محمد کا لقب پایا ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، اللہ جانتا میں نے عرفاء علماء کا ایک مجرب عمل پڑھا ہے وسعت رزق کا، کہ جو مومن تنگ دست ہے، جو مومن فقیر ہے، کریم آل محمد امام حسن مجتبیٰ کے نام کا دسترخوان بچھائے، گھر جتنی اس کی حیثیت اور توفیق ہے، چند مومنین کی دعوت کرے، انہیں کھانا کھلائے، پھر کریم آل محمد کا کرم دیکھنا ہو سکتا۔ وہ اجنبی مدینے آ گیا، آل محمد کے دسترخوان پر عمدہ کھانے پکتے تھے، کھانا کھا رہا ہے، ایک رومال اس نے بچھا لیا اور کچھ کھانا اس رومال میں ڈالتا جا رہا ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آقا نے فرمایا عبد خدا تو مطمئن ہو کے کھا، تو بعد میں جتنے ساتھیوں کے لیے کھانا لے جانا چاہے تو لے جانا، تو مطمئن ہو کے کھا۔ عرض کرتا ہے فرزند رسول میرا تو کوئی ساتھی نہیں۔ وہ نخلستان میں ایک شخص کو میں نے دیکھا جو کہ خشک روٹی تھی اس کے پاس، میرا دل چاہ رہا ہے یہ نرم غذا، یہ عمدہ کھانا میں اس مہربان کے لیے بھی لے جاؤں۔ فرمایا کیا بات کرتے ہو، یہ اسی کریم کا دسترخوان ہے جس دسترخوان پہ تو بیٹھ کر کچھ سخی ہوتے ہیں، کچھ کریم ہوتے ہیں، اور کچھ بخیل ہوتے ہیں، کچھ لئیم ہوتے ہیں۔ بخیل وہ ہوتا ہے خود کھاتا ہے لیکن کسی کو نہیں کھلاتا، اور لئیم وہ ہوتا ہے نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے، یعنی کروڑ پتی ہے، ارب پتی، پیسہ سارا بینک میں، جاگیریں، زمینیں، سب کچھ بہت، لیکن لباس اچھا نہیں پہننا، جوتا اس کا ہمیشہ پھٹا ہوا ہوگا، نہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، نہ اہل و عیال کو اچھی زندگی فراہم کرنا، نہ اچھی بود و باش۔ مولا امیر کا ایک بڑا خوبصورت جملہ اس لئیم کے بارے میں، علی مولا فرماتے کتنا بدبخت ہے لئیم، زندگی فقیروں جیسی گزارتا ہے، حساب امیروں والا دینا۔ قیامت کے دن حساب آل رسول فرماتے اگر اللہ نے وسعت رزق دیا ہے نا تو یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اولاد کو پہناؤ، اچھا کھلاؤ۔ اسلام مسلمانوں کو فقیر نہیں دیکھنا چاہتا۔ قرآن پاک میں ذرا اسلام کا مزاج تو سمجھیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک مقام پہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا زکوٰۃ لو، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ دے گا کون؟ جو صاحب نصاب ہوگا، جو صاحب نصاب ہوگا وہ فقیر ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین، سخاوت اچھی چیز ہے، سخاوت کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھنا سخاوت دو طرح کی، ایک واجب سخاوت ہے، ایک مستحب سخاوت ہے۔ واجب سخاوت زکوٰۃ اور خمس ہے، جو خمس و زکوٰۃ اپنے مال میں سے نہیں دیتا وہ کبھی سخی نہیں ہو سکتا۔ واجبات کے پابند بنو۔ سخاوت اللہ تعالیٰ نے جنت سخی لوگوں کے لیے بنائی۔ ایک صلوات بلند آواز سے